السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نصلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 102 سے لے کے 110 تک پڑھیں گے آج انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء ان فاعبدوہ وهو علی کل شیء وکیل. نعم. یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اس کا تو کوئی اس کا تو کسی کی نگاہ اس کا تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بیانی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ نہ یعنی کامل ہدایت کے لیے بندے کو عقل کی نہیں بلکہ وحی کی پیروی کرنا پڑے گی اور اس کی اتباع کرنا پڑے گی. بنیادی مسائل عقل سے حل ہو سکتے ہیں لیکن جو الٹیمیٹ ہے نا that is because of وحی، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ اتبع ما اوحی الیک، یہ نہیں کہا کہ اپنی عقل کی پیروی کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ برائے جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ بھی کرتے ہیں۔ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ خلفاً حمزہ میں ہے لا تؤمنون، یعنی تم ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی ڈائریکٹلی ان سے خطاب کیا ہے. جبکہ آپ نے جو جس قرات کے مطابق ترجمہ کیا لا یؤمنون، اس کے اندر ڈائریکٹ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے.
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ چلیں جی، قرات کرنا چاہو گے اسد اللہ؟ نہیں دکتور، اتنا میرا لیول تو ابھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہے لیول؟ قرات تو آپ کی اچھی ہے۔ تو ساتھ ترجمہ کون کرے گا؟ ترجمہ میں کروں گا۔ قرات کی غلطیاں نہ نکلتی ہیں پھر۔ اچھا چلیں چلو ایک دفعہ کوشش کر لیتے ہیں 5 منٹ۔ جی۔ قد شفت انت یا معاویہ، قد شفتک ولباسک۔ السلام علیکم معاویہ بھائی، ہے ذرا کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ اچھا جی، تو ذالکم اللہ ربکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ رہے ہو؟ نہیں آپ ہی پڑھیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یعنی کہ یہ تمہارا اللہ ہے، تمہارا پالنہار، ای المألوہ المعبود، یعنی کہ جو کہ معبود ہے، اور الذی یستحق نہایت الذل لہ، یعنی جس کے لیے ہر قسم کا ذل، یعنی آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح سے اس کے سامنے حقیر بنا دینا ہے۔ وہ نہایت الحبی، اور نہایت الحب یعنی کہ اصل محبت۔ اگر کوئی بندہ جو ہے نا، وہ بچے کے مرنے پر، یہ بیمار ہونے پہ ایسے جذباتی پاگل ہو جاتے ہیں اسپتال کے باہر کہ ایک ہی تو بچہ تھا وہ لے لیا، یا ماں باپ کے مرنے پر، یا معشوقہ کے مرنے پر، یا بیوی کے مرنے پر نفسیاتی ہونے لگتا ہے، تو اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ انسان کی اصل محبت جو ہے نا اللہ سے، بھائی اللہ ہی نے تو آدم کو دیکھا کہ وہ اکیلا محسوس کر رہے، تو اس کے اوپر ایسا کرم اور لطف فرمایا کہ اس کو ہوا بنا کے دی کہ اس کا دل بہلے۔ تو اس کا مطلب اصل محبت تو اللہ سے ہونا چاہیے جس نے سب دیا اور ہمارے لیے انتظام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے لو کہ جیسے ماں باپ کو ٹینشن ہوتی ہے ایک بچے کے بعد کہ اس کو کھیلنے کے لیے اس کا بھائی بھی لا کے دیں یا بہن، تو اب کیا ماں باپ کا مقام اس دوسرے بھائی کے آنے کی وجہ سے گھٹ جائے گا؟ نہیں، بلکہ بڑھ جائے گا، اور ماں باپ کا مقام اپنی جگہ رہے گا کہ دیکھو ان لوگوں نے اتنی محنت کر کے دوسرا بچہ دنیا میں لائی، یعنی لانے کا سبب بنے، دیتا تو اللہ ہی ہے، تو کیا ہوا؟ اب وہ کہہ کہ نہیں یہ چونکہ میرا بھائی ہے یا بہن ہے، اور وہ اسی میں گم ہو جائے اور ماں باپ کو بھول جائے۔ تو اسی طرح اللہ کا ایک مقام ہے، اور یہ اس حدیث سے آپ کو ثابت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اور بائی ایکسٹینشن اصل محبت اللہ سے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا کہتے ہیں مجھے رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے، یہ تو بات ہی الٹی ہو جائے گی۔ وہ نہایت الحبی الرب، یعنی کہ الرب الذی رب جمیع الخلق بالنعم، یعنی کہ وہ رب جس نے تمام تر مخلوق کی تربیت کی ہے نعمتوں سے، وصرف عنہم صنوف النقم، اور ان ہر قسم کی برائیوں کو دور کیا۔ لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس اس کی عبادت کرو۔ ای اذا استقر و ثبت، یعنی کہ جب یہ بات مقرر ہو گئی، استقرار ہو گیا اس بات کا اور ثابت ہو گئی، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے دل میں ثابت نہیں ہے تو اس کو الگ ڈسکس کرنا پڑے گا۔ تو اگر یہ بات ثابت ہو گئی اور آپ نے مان لی، کیونکہ بیسکلی کاشف علی نے ایک دفعہ ایک بہت اچھا جملہ بولا تھا کہ یہ جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، یہ اصلاً کہیں نہ کہیں اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر یہ اللہ کو مانتے ہوتے، بھائی آپ کے سامنے آپ کے کمرے میں والد صاحب بیٹھے ہو، آپ کبھی کوئی گندی چیز موبائل پہ دیکھو گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہی احساس اللہ کے بارے میں بھی ہو تو آپ کبھی گناہ کرو گے؟ ایسا نہیں، یعنی آپ کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہو کہ اللہ ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ گناہ کرنا آپ کو کہاں لے جاتا ہے، فکری لیول پہ، تھیوریٹیکلی۔ اور اس کی دلیلوں سے ان کی روایت بھی ہے کہ جس میں نبی السلام کہتے ہیں کہ انسان فلاں فلاں گناہ کے وقت مومن نہیں ہوتا، یعنی کہ اور اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہوتا ہے،
یعنی بیسیکلی وہ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. زبردست، جزاک اللہ خیر. انہ الذی تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب تو کوئی دو رائے نہیں رہی، اب تو کوئی دو رائے نہیں رہی کہ جب اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، تو اللہ کے دین کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. معاویہ غلق آلت صوتک وہ مفتوح. ہاں بس دروازہ بند کروا تھا، بس ہو گیا. ہاں صح. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب یہ ثابت ہو گیا تو اب آپ کو یہ ٹینشن ہو جانا چاہیے کہ یار اللہ تو ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا، تو کیا میں ان چیزوں کو پورا کر رہا ہوں. اور پھر اس کے اندر بائی ایکسٹینشن تمام چیزیں آ جاتی ہیں، علم کی ترویج، عربی اینڈ آل. اب ایک بندہ سیریس ہی نہیں ہے، اس کے پورے دن مہینوں نکل رہے ہیں اور وہ غیر ضروری کاموں کے اندر مبتلا ہے، تو اس کا مطلب اس کو اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے. انہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے الہ سوائے اس کے، فصرفوا لہ جمیع انواع العبادات، بس اب ہمیں ہر قسم کی عبادت کو اس کے لیے پھیر دینا چاہیے. واخلصوها للہ، اور ان سب کو خالص کر دیں اللہ کے لیے. وقصدوا بها وجہ، اور اس سے ہمارا مقصد کیا ہو، تقصید، کہ اللہ کا وجہ یعنی اللہ کی مرضی. فإن هذا المقصود من الخلق، یعنی آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے شیخ کہیں، میں ایک گروپ اپنے نام پہ بنا لوں، اس کے اوپر بڑا سا میرا جو ہے ایک عربک کیلیگرافی میں نام لکھا ہوا ہو، اور سب لوگ یہ کہیں کہ فلاں کے گروپ میں ہوں اور اس نام سے میں پہچانا جاؤں اور لوگ آ کے مجھ سے سوال کریں. نہیں، اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، اللہ. مجھے بہت اچھا لگا وہ ایٹیٹیوڈ کہ جب ابو بکر الجساس نے وہ اس کی طرف دو بیان کی کتاب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس میں بڑی مفصل بحث ہے، تو پھر معاویہ نے آخر میں کہہ دیا کہ ہاں اس کتاب کو پڑھ لینا چاہیے، دیکھ لیں گے. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ کرے، میرے اندر بھی کرے. تو مسئلہ یہ کہ ایک علمی بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ سری تسلیمیں خم کرتے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے، کیا یہ مقصد ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا بنواؤں اور چار لوگوں کے سامنے عزت دوں؟ نہیں، مقصد تو اللہ ہے. تو جب اللہ مقصد ہو جاتا ہے نا، پھر یہ ساری چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْخَلْقِ، یعنی مخلوق سے یہی مقصد ہے کہ بھئی جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں وجود دی، بھئی تم اگر موجود ہی نہ ہوتے، وہ تمہارے ساتھ آلے تناسل لگاتے ہی نہیں تو تم زنا کیسے کرتے؟ یعنی جس نے تمہیں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کری، تو تمہیں سب سے زیادہ اس کے لیے، اس کو وہ اصلی مقصد ہے جس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. الذین خلقوا لاجلی، جس کے لیے الذین خلقوا لاجلی، یعنی اس کے لیے ہم، اس کی وجہ سے ہم پیدا کیے گئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ آیت لاتے ہیں کہ میں نے نہیں بنایا ان جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. وہ بلکہ ایک تزکیے کا پوائنٹ ہے، یاد آ گیا. علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی غور کرو نا، تو جب دنیا میں آپ کوئی گناہ کرتے ہو، اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو استعمال کر کے کرتے ہو. پوائنٹ سمجھے اسد علی؟ ہاں یا دکتور. چل کے جاتے ہو زنا خانے کی اور پاؤں اللہ کی نعمت. جس صحت کے ساتھ آپ زنا کرتے ہو، وہ صحت اللہ نہیں دی، ورنہ کینسر کا مریض بنا دے، سکڑے ہوئے بستر پہ پڑے ہو فالج ہو کے، کر پاؤ گے کچھ؟ نہیں. اندھا کر دے، گندا نظارہ ہی نہیں دیکھ پاؤ گے، منظر. اچھا، جس انٹرنیٹ کے پیسے جو کہ دنیا میں ہزاروں لوگوں کو پراپت نہیں ہے، یعنی کہ آپ ان چند، یعنی ایک دفعہ ایک بندہ ریشو نکال کے دکھا رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس چھت ہے تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں کہ ان کے پاس چھت نہیں ہے. تو یعنی کہ آپ ابھی بھی کروڑوں لوگوں سے کے مقابلے میں ملینئر ہو. یعنی میں اگر ایک 80 گز کے گھر میں بھی رہ رہا ہوں تو I'm a millionaire کمپیئر ٹو افریقہ اور تمام وہ ممالک، پاکستان اور انڈیا کے جتنے جو رورل ایریاز ہیں ان کے مقابلے میں، کیونکہ میرے پاس چھت تو ہے. پھر اس نے کمپیئر کیا تھا کہ if you have clean water، تو اتنے ساری دنیا میں لوگ ہیں کہ ان کے پاس کلین واٹر کی سہولت ہی پراپت نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہو اور اس پیکج کو کوئی غلط منظر دیکھنے کے لیے، تو وہ انٹرنیٹ پیکج کی سہولت تو ہزاروں لوگوں کے پاس موجود نہیں، تو وہی گناہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے آپ کو نعمت دی اور آپ اس کو استعمال کر کے وہ گناہ کر رہے ہو. سمجھے یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر وکیل ہے. ای جمیل اشیاء تحت وکالت اللہ و تدبیری، یعنی تمام تر جو اشیاء وہ اللہ تعالیٰ کی وکالت اور تدبیر کے نیچے، یعنی تدبیر اور اس کے اندر. خلقاً و تدبیراً و تصریفاً، خلق کے اعتبار سے بھی یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے ہر چیز کا. تو تدبیر کے اعتبار سے بھی، اور تصریفاً اور صرف کی، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے تصرف کر سکتا ہے.
ومن المعلوم، اور معلومات میں سے کیا ہے، ان الامر المتصرف فی یکون استقامتی و تمامی و کمال انتظامی، اور وہ یہ کہ جو متصرف فی ہوتا ہے نا، اس کا یعنی کہ یہ چیز معلوم ہے کہ جس نے کوئی چیز بنائی ہو اور وہ اس کے اندر پورے تصرف کا اختیار رکھتا ہو، تو وہ ذات اتنی کمال کی ہو کہ اس کے اندر تصرف کر سکتی ہو. وہ کمال انتظامی حسبی حلیل وکیل علی، یعنی کہ جو متصرف فی ہے نا، متصرف فی جس کے اندر تصرف کیا جا رہا ہے، وہ اپنے استقامت، تمامت اور انتظام کے حوالے سے اس کا جو وکیل علی ہے، جو اس کے اوپر قادر ہے، وہ مکمل ہو. اور یہ کہ ہر چیز جو کہ متصرف فی ہوتی ہے، پوائنٹ سمجھو جو شیخ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو کہ متصرف فی ہوتی ہے، اس کا انتظام، استقامت اور تمام یعنی ایپیکس یہ بتاتی ہے کہ وکیل علیہ کا کیا حل ہے. آپ ایک مدرسے گئے، ایک اسکول گئے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کی دیواروں پر تھوک کے نشانے، تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا حل ہے. سمجھے کتنا کنٹرول ہے. تو اسی طرح یہ کائنات کی اسٹیبلٹی یہ بتاتی ہے کہ وکیل علیہ یعنی اللہ کا کیا معنی. وَوَكَالَتُ تَعَالَى عَلَى الْأَشْيَاءِ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ وَكَالَةِ الْخَلْقِ فَإِنْ وَكَالَةٌ وَكَالَةُ النِّيَابَةِ وَالْوَكِيلُ فِيهَا تَابِعٌ لِمُوَكِّلِ. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وکالت چیزوں کے اوپر ویسی نہیں ہے جیسے کہ مخلوقات کی وکالت، کیونکہ مخلوق جو ہے نا وہ کسی نہ کسی حد تک نیابت میں ہے. یعنی کہ ہم اللہ کی طرف سے خلیفہ ہیں نا، ہم اصلی تو نہیں ہیں، اصلی وکیل صرف اللہ ہے. وَأَمَّا الْبَارِي، اور جہاں تک کریٹر کا تعلق ہے، خالق کا تبارک و تعالیٰ، فَوَكَالَتُهُ مِن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذاتی ہے وکالت، جبکہ ہماری عطائی ہے. مُتَضَمِّنَةٌ لِكَمَالِ الْعِلْمِ، جو کہ ضامن ہے اس کے کمال علم کا. وحسن التدبیر والاحسان فی، اور حسن تدبیر اور احسان کو درشاتی ہے. والعدل، اور عدل کیا ہے، اور عدل کو. فلا يمكن احدا ان يستدرك الله على الله ولا يرى في خلقه خللا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس چیز کا استدراک کر لے یا دیکھ لے اللہ کی مخلوق میں کوئی خلل خرابی. ولا فطورہ، اور نہ کوئی فطور خرابی. ولا فی تدبیری، نہ اس کی تدبیر میں نقصاً و عیباً، نقصاً و عیباً یعنی کوئی نقص ہے یا عیب دیکھ لے. سمجھے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب نارمل بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی تخلیق میں وہ آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتے جب آپ قرآن کو نا ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھتے. اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی کہ یہ تو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہاری ہاتھوں سے آتی ہیں، یعنی میجورٹی آف دیم. تو اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے، تو اگر ہم ان ڈیپتھ جا کے دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں پرانے زمانے میں کتنی کوئی بیماریاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھی. یہ جو آج کل ہر دوسرے بچے کو موشن ڈائریا لگے، پہلے زمانے میں ایسے موشن ڈائریا لگتے تھے. بھائی موشن ڈائریا کا مطلب ہوتا تھا موت. غلام محمد قادیانی جو ہے وہ اس حل کے مرض سے مرے، یعنی موشن سے، ڈیسینٹری. اور ابھی ہمیں کسی کو ڈیسینٹری لگ جائے تو 2 دن میں حالت پتلی ہو جاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے لوگ کیسے، سر اس کا مطلب انہیں پوری پوری زندگی جو ہے اس حل کا مرض ہی نہیں لگتا تھا، اور لگتا تھا تو ہلکا پھلکا وہ 2-4 چیزیں دہی وغیرہ کھانے سے صحیح ہو جاتا تھا. تو اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو گندگی ہم نے پانی مکس ہو گیا. اب ایک لائن پانی کے ساتھ گٹر لائن آپ نے ہتھوڑا مارا یا کوئی ٹریکٹر لا کے مار دیا اور وہ پھٹ گئی اور ٹوٹ گئی، تو یہ انسانی غلطی ہے نا. اس میں آپ اللہ کو کیسے دوش دے سکتے ہو؟ اللہ نے تو بہترین نظام بنایا کہ آسمان سے پیور پانی اتارتا ہے اگر انڈسٹریل پولوشن نہ ہو، اور وہ پھر ندیوں کے ذریعے بہتا ہوا پانی ویسی پاک ہوتا ہے، اس کے اندر جراثیم جو ہے وہ پنپ ہی نہیں پاتے، کیونکہ پانی میں جراثیموں کے پنپنے کے لیے اٹ شوڈ بی اسٹیگننٹ. تو بہتا ہوا پانی جو ہے اس کے اندر بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں اور بہترین ہوتے ہیں، منرلس ہوتے ہیں، پتھروں سے جو ٹکرا کے آ رہا ہوتا ہے، بہترین بندے کی صحت رہتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ آپ اپنے اوپر خود لائے ہو، تو پھر اللہ کو دوش کیوں دینا؟ اب آپ کینسرس پانی پی رہے ہو، وہ مچھلیاں کھا رہے ہو جس کے اندر مائکرو پلاسٹک ہے، تو بچوں کے اندر کینسر تو آئے گا۔ آج کل ہر دوسری عورت یہ پرفیوم اور کیا کہتے ہیں میک اپ کے سامان اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ پی سی او ڈی کی مریض ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے، تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اب اس میں کہنا کہ یہ اللہ، تو یہ اللہ کا نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہاں جو تیسری بات یہاں جو مراد ہے نا، وہ یہ ہے کہ بیسک ڈیزائن اسٹرکچر میں بتاؤ اگر کوئی خامی ہو، باقی ڈیفیکٹو پیس اب ادھر وہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے نکل رہے ہیں کسی اور وجہ سے۔ جیسے کبھی کبھار گاڑی، ایک کمپنی ہوتی ہے وہ گاڑیاں بنا رہی ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کوئی وولٹیج یا مشین کچھ اٹک گئی تو کوئی اسپیئر پارٹ غلط لگ گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں اوور آل بیسک ڈیزائن کے، بھائی یہ گاڑی ہے، جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ جب سب سے پہلے ٹرینس آئی تھیں تو ان کو امپروو کرنا پڑا، کیونکہ جب ان کی سپیڈ بڑھی اور وہ ٹنلز کے اندر جاتی تھی تو ان کا چپٹا سرفیس ہونے کی وجہ سے ایئر ٹنل میں کمپریس ہوتی تھی، اور دوسری طرف سے پھر وہ آواز جب وہ نکلتی تھی تو آواز آتی تھی، یعنی بہت سارے ایشوز تھے، فرکشن کا ایشو۔ تو پھر ان لوگوں نے کنگ فشر کو دیکھ کے سوچا کہ یار یہ دیکھو پرندہ، اس کی نوک ہوتی ہے تو اس میں ایئر ریزسٹنس سب سے کم ہوگی، تو انہوں نے بلٹ ٹرینس کو ڈیزائن کیا کہ اس کے آگے نوک لگا دی، اور جہازوں کے اندر بھی جیسے ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یعنی کہ انسان امپروومنٹ کی اور جاتا ہے، اور اسی طرح ہر ماڈل گاڑی کا جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی امپروومنٹ ہوتی ہے کہ اس اینگل پہ شیشہ لگاؤ تو زیادہ ویو اچھا آئے گا، کانکیو مرر لگاؤ، کانویکس لگاؤ۔ لیکن اللہ نے جس جانور کو جس طرح پیدا کیا یہ انسان، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، یعنی اس کے بیسک سسٹم کے اندر آپ ڈیفیکٹ نہیں دکھا سکتے۔ یعنی جہاں ناک ہونا چاہیے، منہ، پیٹ، دل، ہر چیز کو اس کی موضوع جگہ پہ رکھا ہے۔ اب انسان ہے، پیشاب پخانے کی جگہ کو ایسی جگہ پہ رکھا ہے جو جسم کے سب سے نچلے حصے کی طرف ہے، اور آپ اگر بیٹھ جاؤ تو بالکل زمین کے قریب ہو جاتے ہو۔ اگر پیشاب کرنے کی جگہ سر میں ہوتی، سمجھ رہے ہو، تو کیا ہوتا؟ پورا بندہ ناپاک ہو جاتا، ہر بار جسم دھونا پڑتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم ہو گیا، اس میں کس چیز کو پہلے معدے کو رکھا، پھر کس انزائم کو کہاں رکھنا ہے، کب اس میں سے کیا نکلے گا، اور کس چیز کو کہاں ایبزارب کرانا ہے۔ اب میں تو چونکہ میڈیکل کا ہوں تو میں یہی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کب کون سا منرل کس جگہ پر آ کے ایبزارب ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یعنی معدے میں سے سب سے پہلے پانی کو ایبزارب کیا جاتا ہے گریٹسٹ کوانٹٹی میں۔ کیوں؟ کیونکہ پانی بہت ساری منرلز اور چیزوں کی ایبزارپشن میں پرابلم پیدا کرتا ہے، تو پھر جب وہ نیچے چھوٹی آنت میں آتے ہیں، جب تک وہ کافی حد تک سولیڈیفائی یعنی سیمی سالڈ ہوتا ہے، ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کی ایبزارپشن شروع ہوتی ہے، پھر آئنس اور پانی کی بڑی آنت میں آ کے آخر میں ہوتی ہے، جب بالکل وہ اپنی جو ہے سالڈ یا سیمی سالڈ فارم میں آ جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کو، اگر آپ کسی بھی جانور کی بیسک ڈیزائن، بلکہ اب تو جتنا یہ نیشنل جیوگرافک کی وجہ سے آ گیا ہے، آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہر جانور جس کے اندر کیموفلاج رکھنا تھا، جس کو جنگل میں رکھا، تو اس ٹوڈ یا فروگ کو، ضفدع کو اللہ تعالیٰ نے ہرا بنایا یا براؤن بنایا تاکہ وہ ان کے درمیان ڈسگائز ہو جائے۔ جس کو ریگستان میں رکھا، براؤن بنایا، صرف براؤن۔ آپ کو کبھی ہرا فراگ جو ہے ریگستان میں نہیں ملے گا، یا کوئی جانور جو ہرا یا برائٹ کلر کا ہو، ہمیشہ اس سے ملتے جلتے۔ یہاں تک کہ جو سانپ ہوتا ہے اکثر ریگستان میں، وہ بھی براؤن یا گولڈن ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر وہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح زیبرا، اب زیبرا کی جو اسٹرائپس ہیں، ہم تو سمجھتے رہے کہ چلو یہ ایک اور فیشن ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، اس کے اندر بھی حکمت ہے، کیونکہ اور افریقہ میں ہی زیبرا پائی جاتے ہیں۔ افریقہ میں ہمیں معلوم ہے ملیریا، اور وہ جو لوگوں کو میڈیکل فیلڈ سے واسطے انہیں معلوم ہے افریقہ میں کیا سین چل رہا ہے۔ افریقہ میں زیبرا جو ہوتا ہے، زیبرا کی ان اسٹرائپس کی وجہ سے مچھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کی ویژن ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ اسے کاٹ نہیں پاتے، تو وہ ملیریا سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح افریقن پاپولیشن جو ہے نا، اس کے اندر 80 to 70% لوگوں کے اندر ایک خون کی بیماری ہوتی ہے، یعنی وہ ہمارے لیے بیماری ہے، ان کے لیے نہیں ہے، اسے کہتے ہیں سکل سیل اینیمیا۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خون کا جو وہ ہوتا ہے نا سیل، ریڈ بلڈ سیل، وہ آکسیجن کی کمی پہ ایک خاص شیپ اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ اب تو کافی حد تک اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے نا ملیریا کا افیکٹ سب سے کم ہوتا ہے،
کیونکہ جنگلوں میں رہ رہے ہیں تو ان کو دے آر پرون ٹو دیٹ ڈیزیز، تو وہ اس کی وجہ سے بچے رہتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے بچے رہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی حکمت سے، جو زیادہ دھوپ والی جگہ پر تھے ان کے اندر میلانن بڑھا دیا تاکہ سورج کی روشنی کینسر کوز نہ کرے، بیماریاں پیدا نہ کرے، سمجھ رہے ہو؟ جو سنوئی اور پہاڑی علاقوں پہ ان کو گورا کر دیا۔ کیوں گورا کر دیا؟ کیونکہ ان کے پاس لائٹ کا انہیں کوئی نقصان ہی نہیں ہے، تو انہیں کالا کر کے کیا کرنا، اصل تو ان کو سن کے کینسر سے بچانا مقصود تھا، سن کے کینسر سے بچانا مقصود تھا، اور یہ کہ وائٹ رنگ میں پھر وہ زیادہ سے زیادہ ان کو سورج کی روشنی جو بھی ملے تو ان کی باڈی ایبزارب بھی کر سکے، کیونکہ ویسی انہیں کم ملتی ہے۔ ہاں جی، یعنی کہ انسان کو فطرتاً گورا بنایا گیا تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن میں تو پھٹ ہی پڑا جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو بات یہاں سے چلی تھی، اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ جو بیسک ماڈل اور ڈیزائن ہے نا، اس کے اندر آپ کوئی خرابی نہیں نکال سکتے کہ آپ کہو کہ اس چیز کو یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی منہ ادھر ہے، ناک ادھر ہے، ناک اگر ادھر ہوتی منہ اوپر ہوتا، یا آنکھیں سب سے نیچے ہوتی ہونٹ یہاں ہوتے، نہیں۔ تو ہر چیز کو اس کے موضوع اعتبار سے، وَمِن وَكَالَتِهِ، اور اس کی وکالت میں سے۔ اچھا ہاں، ایک اور چیز جو ہم کل کے ایک لیکچر میں، کل یا پرسوں کے لیکچر میں پڑھ رہے تھے کبھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ اللہ نے ہر چیز کو، یعنی کہ آپ اس کی خلق میں وہ نہیں دیکھو گے تغیر، اس کے کانٹیکس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ بیسک ڈیزائن آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں رائٹر جو ہے وہ ہارر موویز لکھتا ہے یا ہارر ڈرامہ لکھتا ہے یا بچوں کی وہ لکھتا ہے، یعنی جانرا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مزاج کا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو دیکھنے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا خالق ایک ہے، کیونکہ پیچھے ایک بنیادی میکینزم ایک ہے۔ تمام اجرام فلکی گول ہیں، سب روٹیٹ کر رہے ہیں، اسی طرح تمام جانور منہ سے کھاتے ہیں اور پھر ایک جگہ سے نکالتے ہیں۔ بیچ میں میدا ٹھیک ہے، وہ ان کے حساب سے اس میں ماڈیفیکیشنز ہوں گی، لیکن ایک نظام ایک چل رہا ہے۔ اچھا پھر وہ جو ماڈیفیکیشنز ہیں، یعنی کہ ایک ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی ڈفرینس پیدا کر دیتا ہے، تفریق، کہ آپ کہتے ہو کہ یار کیا، اب ہاتھی دیکھو، وہ بھی اسی آلے تناسل سے کام کرتا ہے، 4 پاؤں ہوتے ہیں، منہ ہوتا ہے، کھاتا ہے، دم ہوتی ہے چھوٹی سی، سب کچھ وہی، لیکن کانوں کو تھوڑا سا بڑا کر دیا تاکہ دور تک کی آوازیں سن سکے۔ سونڈ اس کی ایک بالکل، اس کے اندر ایک ایکسٹرنل عجیب سا فیچر رکھا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ خوبصورت بھی ہے، اور اتنی دقیق ہے اس کی سونڈ کہ اس پہ اگر بات کی جائے تو گھنٹہ کم ہے، اور اتنی مضبوط ہے، مضبوط ہے کہ درخت اٹھا لیتا ہے۔ پتہ نہیں کون اس دن بتا رہا تھا، ایک ریل دیکھی تھی میں، نمبر آف مسلز بھول گیا کہ پتہ نہیں ہزاروں میں ہیں سونڈ کے اندر مسلز، تو اور اس سے وہ ایک پتا بھی اٹھا سکتا ہے، یعنی کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنا ڈیلیکیٹ ہے۔ ٹائیگر کو آپ دیکھو، وہ پھاڑ دے گا گوشت، لیکن اسی منہ میں وہ اپنے بچے کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہاتھی جو ہے وہ ایک ڈنڈی، ٹوئگ، خوشب کو بھی اٹھا سکتا ہے اور ایک پورے درخت کو بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست جو ہے نا ایک ومن وکالتی، اور اللہ کی وکالت میں سے یہ نو تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توکل ببیان دینی، پھر اللہ تعالیٰ نے وکالت کری اپنے دین کے بیان کے لیے، وحفظہ من المزیلات والمغیرات، اور یہ کہ زائل کرنے والی چیزیں اور متغیر کرنے والی چیزوں سے اس کو محفوظ کیا، وَأَنَّهُ تَوَلَّى حِفْظَ الْمُؤْمِنِينَ وَعِصْمَتِهِمْ عَمَّا يَزِيلُ إِيمَانُهُمْ وَدِينُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ ولی بنا کس کا؟ مسلمانوں کی حفاظت کا، اور اس نے ان کو بچایا ان چیزوں سے جو ان کے ایمان اور دین کو زائل کر دیں۔ آیت نمبر 103، لا تدرکہ الابصار، کہ اس کو نظریں نہیں پا سکتی، بصارتیں، نظر کا لفظ بھی ویسے صحیح نہیں ہے، اصل ہے بصارت،
لعظمتی و جلالی و کمالی، اس کی عظمت، جلالت اور کمال کے سبب، ای لا تحیط به الابصار، یعنی بصارت، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ان کانت تراہ فی الاخرہ، گو کہ وہ اسے آخرت میں دیکھیں گے. اچھا کتنے مزے کی بات ہے آج سو کالڈ کہ وہ کہتے ہیں کہ لا تحیط به الابصار، یعنی کہ اس کا احاطہ ادراک کامل نہیں کر سکتی. باقی وہ جو احادیث ہیں جن میں اللہ کی طرف دیکھنے کا ذکر آئے، اس کے اندر عین کا جو لفظ ہے کہ آنکھوں سے، وہ جو ہے تھوڑا سا شاذ ہے، معلول ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو صحیح مسلم کی حدیث آئی ہے اس پہ ابھی ہم نے قریبی ڈسکشن کہ اس کو ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا، جس میں بزرگی کی چادر کے الفاظ ہیں. لیکن ان الفاظ کو نا، کیونکہ یہ بات ہم اسٹیبلش کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی بھی لفظ مالک ملک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت کانشیسلی، کیونکہ خالق کے کائنات ہے نا، یہ کوئی بائبل تورات تو ہے نہیں کہ 4-5 لوگوں نے مل ملا کے، ربائیوں اور یہودیوں نے مل کے جو ہے وہ کہ ہم میموری سے لکھ لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں، یا انسپائرڈ بائی گاڈ. یہ لٹرل ورڈ آف گاڈ ہے. رسول اللہ کے الفاظ ہمارے یہاں انسپائرڈ بائی گاڈ ہیں، یعنی کہ حدیث، لیکن پھر وہ ایک اعلیٰ درجے پر ہے. ان کا تو ایرا غیرہ کوئی بھی اپنے آپ کو انسپائرڈ بائی گاڈ کہہ لیتا ہے. یعنی بائبل کے بارے میں بھی نا ان کا جو اصل عقیدہ ہے، جو اچھے عیسائی مانتے ہیں، وہ یہ کہ یہ انسپائرڈ بائی گاڈ ہے، ورڈ آف گاڈ نہیں ہے وربیٹم، لٹرل. جبکہ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے. دیکھو رسول اللہ کتنے جوامع الکلم کیوں نہ ہو، ہے تو انسان نا. اللہ کریٹر ہے. جب وہ ایک لفظ استعمال کر رہا ہے کہ الی ربیہا ناظرہ، تو یہاں کیوں نظر کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ یہاں کہا لا تدرک الابصار، مطلقاً نفی، مطلقاً نفی. اور یہی اماں نے آیت استعمال کری، اماں عائشہ نے، جب رسول اللہ کا معراج کا واقعہ، وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ تمام تر ابصار کا تدارک کرتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہو اللطیف الخبیر. کیونکہ اگر آپ یہ کہو کہ ہم آنکھوں سے، تو پھر آپ اللہ کی تجسیم کے قائل ہو جاؤ گے. باقی اللہ زیادہ بہتر جانتے، جو امام مالک والا عقیدہ ہے کہ جو آیا ہے ہم نے اس کی تثبیت کرنی ہے کما جاء، اور اس سے آگے نہیں بڑھنا. وہ لطیف الخبیر، اور وہ لطیف الخبیر ہے، باریک بین، دو دھاگوں کے درمیان تفریق کر دینے والا ہے. لطیف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ بہت باریک بینی، الخبیر اور سب کچھ جاننے والا. اچھا اس آیت میں نا مسئلہ یہ کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے نا معاویہ، کہ اس میں جو ہے نا پوائنٹس آتے چلے آتے. پوائنٹ غور کرو اس میں، وہ لطیف الخبیر ابھی اللہ نے ڈالا. جب یہاں تدارک کی بات ہو رہی ہے تو اللہ پھر فوراً اس کے ساتھ پوائنٹ لایا، وہ لطیف الخبیر، سب چیزوں کو جاننے والا، اور لطیف باریک بین. کیا انسان کبھی لطیف ہو سکتا ہے؟ وہی جو بات ہم نے کری کہ چاند کی طرف دیکھ رہا ہوگا تو ایز این اجمال، لیکن کیا جب ہم چاند کی اور دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جو اس کا بیک سائڈ ہے اس پر کیا ہے؟ نہیں، ہم اس کا ایک حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ چاند کے اوپر کون سا کریٹر، گڈھا کس جگہ ہے. جی جس سائڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی پوری طریقے سے تو اس کا ادراک نہیں ہوتا، اجمالی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ ایک ایک کریٹر، گڈھا، پہاڑ، کون سا کس جگہ ہے، کس چیز کا شیڈو کس جگہ پڑ رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن اللہ نے دیکھو کیا لفظ استعمال کیا ہے، لطیف. کیونکہ وہ جو ہے نا کسی چیز کے یعنی بالکل ڈیپ تک دو دھاگوں کے درمیان بھی تفریق کر لی اندھیری رات میں. اور پتھر کے نیچے اندھیرے میں کون سا جانور کیا کھا رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، یا زمین کی جو ہے وہ گہرائیوں میں. لیکن انسان کبھی یہ نہیں، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک پھر ہمیں انسان کی قوت اور علم کا دعویٰ کرنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کے برابر ہو گیا. اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مکمل صفات کاملہ انسان کے اندر ٹرانسفر کرے. کیونکہ انسان بہر الناقص ہے، جو ہم نے اس سے پہلے کل پڑھا تھا، کل جو ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ سبحانہ و تعالی عما یصفون فإنہ تعالی الموصوف بکل کمال المنزہ عن کل نقص و آفت و عیب. انسان ایسا نہیں ہو سکتا. چلیں جی، اب شیخ کہتے ہیں کہ
وَإِن كَانَتْ تَرَوْا فِي الْآخِرَةِ، گو کہ وہ اسے آخرت میں دیکھیں گے، فَتُفْرَحُ بِالنَّظْرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور وہ اس سے فرحت یعنی خوش ہوں گے اس کی طرف نظر کرنے سے اس کی چہرے کی اور، فَنَفْيَ الْإِدْرَاكِ، تو اللہ تعالیٰ نے ادراک کی نفی کی ہے، لا ينفی الرؤیہ، رؤیت کی نفی نہیں کری، بل یثبتها بالمفہوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية، سمجھے؟ دیکھو وہی پوائنٹ، یہ ہوتا ہے قرآن فہمی کا فائدہ۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے جبکہ میں نے یہ لائنیں بھی پڑھی نہیں تھیں، لیکن دیکھو وہی بات انہوں نے کر دی، کیونکہ مسئلہ ہے کہ ورنہ پھنس جاؤ گے اگر آپ اب دیکھو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ چاند کی رویت ہلال ہم کہتے ہیں، لیکن کیا ادراک ہوتا ہے؟ ادراک کاملہ نہیں، الذی ہوا اخص اوصاف رؤیتی دل علی ان الرؤیا ثابتہ، جو کہ اس بات پر دلالت کرتی کہ رؤیت ثابت ہے۔ اب ہمیں اس لفظ سے کوئی اختلاف نہیں، فإنه لو اراد نفی الرؤیا لقال لا تراه الابصار، سمجھے کہ اس کو دیکھ نہیں سکتی بصارتیں، اگر تو نفی رؤیت مراد ہوتی، وہ نحو ذلك، اور اس طرح، فعلم انه ليس في الآية حجۃ لمذهب المعتلہ، وہ کہتے ہیں معطلہ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے جانا گیا کہ جب یہ آیت میں نہیں ہے، یہ حجت ہے مذہب معطلہ کے لیے، الذین ینفون رؤیت ربہم فی الآخرہ، جو کہ رؤیت ربانی کا انکار کرتے ہیں آخرت میں، بل فیہا ما یدل علی نقیض قولہم، بلکہ الٹا اس آیت کے اندر ایسی چیزیں جو ان کے قول کے نقص کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ أي هو الذي أحاط علمه بالظواہر والبواطن، یعنی کہ وہی ہے وہ ذات کی جس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے ظواہر اور بواطن کا، وَسَمْعُهُ بِجَمِيعِ الْأَصْوَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ، اور اس کی سماعت جو ہے نا وہ ہر قسم کی صوتیہ اصوات کو سن لیتی ہے، ظاہر ہوں مخفی ہوں، کسی بھی فریکوینسی پر ہو، وہ یسمعہم، وہ بصرہ بجمیع المبصرات، اور اس کی بصارت جو ہے نا وہ تمام تر مبصرات یعنی دیکھنے والی جانے والی چیزوں تک پہنچی ہوئی ہے، صغارها و کبارها، چھوٹیوں یا بڑیوں، ولہذا قال، اسی لیے فرمایا، وہو اللطیف الخبیر، کہ وہ جو ہے لطیف و خبیر ہے، الذی لطف علمہ و خبرتی وتقى حتی وتقن حتی ادرک السرائر والخفایا والخبایا والبواطن، یعنی کہ وہ اتنا لطیف ہے اور اس کا علم اور اس کی خبرت یعنی اس کی خبر گیری کے اور اتنی دقیق ہے کہ وہ تمام تر اسرار اور مخفی چیزوں کو اور غیوب کو اور بواطن کا ادراک کر لیتا ہے۔ ومن لطفی، اور اللہ کے لطف میں سے یہ، انہو یسوق عبدہ الی مصالح دینی، کہ وہ چلاتا ہے پھیرتا ہے اپنے بندے کو اس کے مصالح دینیہ کی طرف، ویوصلہ الیہ بالطرق اور وہ اس کو پہنچاتا ہے اس کی طرف مختلف، یعنی کہ اور وہ بندہ پہنچتا ہے یوصل الیہ بالطرق مختلف رستوں کے ذریعے، التی لا یشعر بها العبد، یعنی کہ جن کو بندہ نہیں جانتا، ولا یسعی فیہا، اور نہ ان میں کوشش کرتے، یوصل الی السعادۃ الابدیہ والفلاح السرمدی من حیث لا یحتسب، اور وہ پہنچ جاتے سعادت ابدیہ اور فلاح سرمدی کی طرف، ہمیشہ قائم رہنے والی سرمد، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس نے احتساب گمان بھی نہیں کیا ہوتا، حساب بھی نہیں لگایا ہوتا، حتی انہ یقدر علیہ الامور التی یکرہ علب ویتعلم منها ویدعو اللہ ان یزیلہ لعلمہ ان دینی اصلح وان کمان متوقف علیہ وسبحان، یہاں تک کہ بندہ جو ہے نا کبھی کبھار کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بندہ برا سمجھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ ان کو زائل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا
اس کے اوپر ایسے امور کو ڈال دیتا ہے، لعلم ہی انتین ہی اصلح، کہ یہ اس کے دین کے حوالے سے اس کے لیے بہتر ہے. پوائنٹ سمجھے؟ وہ ان کمالی متوقف، اور اس کا کمال اس پر متوقف ہے. یعنی ہمیں کوئی چیز کتنی بری کیوں نہیں لگ رہی ہوتی ہے. اس میں بھی کاشف علی کی ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ کا کبھی کبھار یہ بیماریاں اس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو درس دے رہا ہوں، ورنہ اگر صحت ہوتی تو ادھر ادھر عیاشی کر رہا ہوتا. اب چونکہ بیمار ہوں تو یہاں بیٹھ کے درس دے رہا ہوں. تو یعنی کہ اللہ نے جو بیماری بھیجی، پوائنٹ سمجھے، تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. کسی کو اولاد نہ دے، کیونکہ اگر اولاد دے اچھا، دی آپ اولاد کے چکروں میں لگ جاؤ گے. ایون ایون یہ برائی کے متعلق نا امام ابن قیم نے ایک مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے ایول کی موجودگی ہے. اچھا، بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا عجیب سی بات کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک پینٹر ہے، اس نے ایک مصور ہے، اس نے یہ معروف ہے کہ یہ بہت بڑا پینٹر ہے. اب اس نے ایک بدصورت، اس نے تہیہ کیا کہ میں ایک بدصورت پینٹنگ بناؤں گا، ایسی پینٹنگ کے جو بدصورت، اور اس نے اس بدصورتی میں کمال کر دیا. یعنی کہ اس نے ایسی خوفناک اور ہولناک اور یعنی دل کو ڈرا دینے والی اور دل کو تنگ کر دینے والی تصویر اس نے بنا دی. تو ہم کہیں گے کہ واقعی یار مثلا کمال کر دیا اس نے. یعنی کہ اس نے اپنی پوری صلاحیت کا اظہار کر دیا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اس طرح کی برائیوں کا آنا، یہ ایسے ایک ضمن نقطہ ہے، لیکن یہ مجھے بڑے مزے کی بات لگی جو شیئر کر رہا ہوں کہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی طور پہ ایک کمال اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حصہ ہے کہ اس نے ہمیں کنڈم کر کے دکھایا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا. اور اس پہ وہ جو سورہ کہف کا مشہور واقعہ ہے کہ اس کے بچے کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے، کیونکہ وہ بڑے ہو کے ایک تو خود بھی جو بھی خراب ہوتا کافر ہوتا، والدین کو بھی کفر کی طرف پھیر دیتا. تو ٹھیک ہے ایسی اولاد مر جائے. آج ہم کیا دیکھتے ہیں، اولاد باپ کے منہ پہ تھپڑ مار کے جا رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے ماں کو. رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو یعنی اپنے مالک کو، آقا کو جنے گی. اور آج کل ماں کا یہ حال ہے کہ وہ بچے سے ڈر رہی ہوتی ہے. اور شرح نے اس حدیث کے بارے میں یہی کہا ہے کہ امام ابن رجب جامع العلوم میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اکثر اہل علم نے یہی مراد لی ہے کہ ماں بیٹے سے ویسے ڈرے گی جیسے کہ لونڈی اپنے آقا سے ڈرتی ہے. ایگزیکٹلی. اور میں کچھ اپنے بہت قریبی رشتہ داروں میں نا یہ سین دیکھ چکا ہوں. لٹرلی کانپنے لگتی ہیں مائیں جیسی وہ اولاد ان کی نافرمان گھر میں آتی ہے. ایسا خوف طاری ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پانی پلاؤ، یہ کرو، تو نوکرانیوں کی طرح 60 سال کی عمر میں کیا کہتے ہیں اٹھ کے بھاگ رہی ہوتی ہے. یہ میں اپنی آنکھوں کا مشاہدہ بتا رہا ہوں. تو اس لیے اللہ المستعان. اور اب میں نے ان 2-3 لوگوں کے اوپر قنوت نازلہ بھی پڑھنا شروع کر دی ہے، کیونکہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا جب میں نے کہانیاں سنی اور دیکھی. تو اب بتاؤ ایسی اولاد کا کیا فائدہ، اس سے اچھا مر جاتی جیسی پیدا ہوئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا دوسری بات، پھر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، میں ایک دفعہ کل پرسوں چلتا ہوا جا رہا تھا، میرے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ آیا بھاگتا ہوا، اس نے جا کے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، بڑا کیوٹ سا تھا. میں نے کہا یار مجھے اس بچے کے اوپر اس وقت اتنا پیار آ رہا ہے، لیکن یہی بڑا ہو کے کیسا حرامی اگر نکلا کہ باپ کو گالیاں دے اور باپ اس کا تنگ ہو اور منہ پہ تھپڑ مار کے جائے فالج بستر. تو میں نے کہا اب اللہ کی حکمت اور علم کو دیکھو کہ ہم تو اس چھوٹی سی چیز کو دیکھ کے اس وقت ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا کرے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے نمونیا سے مار دیتے. لہٰذا اللہ کا تو جو پلان ہے نا، وہی بات کہ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل کتے بن جاؤ دنیا کے لیے اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو. پھر وہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے کر دے اس میں آپ راضی ہو جاؤ، بالکل بھی چونچا چرا مت کرو، وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے. کل میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ میرا ایک کلی کہ مجھے بتانے لگا کہ ڈاکٹر صاحب سیدھی انگلی سے تو کما ہی نہیں سکتے، انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے. کہنے لگا میں کوئی شراب وراب اور افیم چرس تھوڑی بیچتا ہوں، میں تو سگریٹ لے جا کے بیچتا ہوں امریکہ میں. اب یار اب اسے کون بتائے کہ ہمارے نزدیک تو خیر سگریٹ بھی حرام، اور یہ جو آپ پہلے پاکستانی ایئرپورٹ پہ کیا کہتے ہیں رشوت کا بیگ دیتے ہو، یہ اس نے مجھے خود بتایا کہ یہ تھوڑا سا وہ ڈنڈل دے دو تو وہ کیا کہتے ہیں پھر نہیں یہ بیگ ہی چیک کرتے. باقی امریکہ میں آپ کی قسمت پہ کہ انہوں نے بیگ کھول کے چیک کری نہیں کری، تو وہ عموماً اسٹاف اور دیکھنے کی وجہ سے وہ نہیں کرتے.
بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھو لوگوں کا لیول کیا ہے. وہ جو ایک لڑکا آیا تھا جس نے کتاب البیوع کے حوالے سے کچھ سوال کر رہا تھا، کہنے لگا کہ وہ جو کمپنیاں جس کے اندر ہم شیئرز خریدیں گے یا لائف انشورنس، وہ حرام کاموں میں ڈیل نہیں کرتی، شریعہ کمپلائنٹ ہے. میں نے کہا کیا شریعہ کمپلائنٹ ہے؟ سور اور شراب کا کاروبار نہیں کرتی. اچھا. اور اور تھینک یو جی، اب مسئلہ بڑی یہ مہربانی. کہ آپ کی مہربانی. اب آپ جو ہے وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں آئی، آپ نے اس سے پہلے بھیج دی. کریڈٹ کارڈ، سود، 10 چیزیں ہیں اسلام میں یار. وہ ساری کی ہاں، ساری سائڈ پہ صرف یہ شریعہ کمپلائنٹ ہونے کا مطلب ہے. بلکہ بلکہ بلوغ المرام میں نا یہ جو وہ ایک روایت نہیں ہے حضرت مامونہ والی کہ ان کی بکری مر جاتی ہے تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کو تو کھانا حرام تھا تمہارے لیے، اس کی چمڑی کو استعمال کر لو. اس کی صفائی کے مسئلے میں نا کچھ اختلاف ہوتا ہے علماء میں. تو شیخ الوان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک اسپیشل صورت ہی میں آپ تفصیل میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے نا جو اکثر اہل علم کے نزدیک ناجائز ہے، تو پس اس کی بے بھی جائز نہیں ہے اور حکمران کے اوپر لازم ہے کہ مارکیٹ سے اٹھوائے وہ چیز، مارکیٹ سے وہ چیز اٹھوائے کہ مثلا اس کی جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ بے جائز نہیں ہے. تو یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اتنے سینسٹیو مسئلے ہیں. کس کی؟ اور اس ہاں کھال کی، اس کھال کی. اصل میں یہ تھا، اصل میں نا وہ یہ تھا کہ شیخ الوان قائل نہیں ہے اس چیز کے یہ جو حرام جانور ہے نا ان کی کھالوں سے بنی ہوئی چیزوں کے. نہیں ہاں وہ کہتے حرام ہیں کہ جانور وہ تو حرام ہے. نہیں 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 اہل علم میں سے ایک بڑی جماعت جو ہے وہ قائل بھی ہے، امام شافعی وغیرہ قائل ہے، دیگر قائل ہے. وہ شیخ الوان کہتے ہیں کہ جمہور البتہ اس طرح میں ہاں، اور مزید یہ کہ اگر وہاں کے لوگ جو ہے وہ یہ تعویل کریں تو پھر ان کا مال نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن ان کے سامنے یہ البتہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے یعنی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صوتک قد تقطع، جو کہ ننگی ماڈلز کے ذریعے اپنا مال نہیں بیچتی. مولانا طارق جمیل کی کمپنی انہوں نے برقع پہنا کے، برقعے کے اوپر قمیض پہنا کے اس کی نمائش فرمائی تھی. چلو وہ تو پھر بھی کچھ حد تک لیکن یہ ہے کہ اب جو کمپنیز باقاعدہ جیسے ڈالڈا اور وہ سب اوبیسلی ننگے سر عورتوں کو، اور یہ سینہ دکھ رہا ہے تھوڑا تو اوپر سے، وہ تو ایسی عورتیں لاتے ہیں نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کمائی کس حد تک حلال ہے. اور اب چونکہ ہم بھی ایسے شعبوں میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں کمائی کے کیا کیا ذریعے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا صدقہ دے دو تو انشاءاللہ یہ کمائی حلال ہو جائے گی. اللہ المستعان. یہ شریعہ کمپلائنس ہے یہ. اب وہ وہی ہے نا حنفی فقہ میں تو وہی ہے جو ہم نے یاد ہے نکالا تھا 1.5 سال پہلے کہ میزان بینک کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کمپنیز میں انویسٹ کریں گے جو 33% سے کم سود لیتی ہیں. اب بتاؤ. تو مسئلہ یہ کہ یہ جو ہے نا بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ یعنی دقیق پوائنٹس ہیں. تو اللہ جانتا ہے کہ آپ کو کہاں رکھنا ہے، آپ کو کہاں رکھنا ہے. چلے وَأَنَّ کمالی متوقف علیہا. تو اللہ نے اگر آپ کو اس پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے نا، بالکل صحیح رکھا ہوا ہے. اب وہ آپ کو حرام سے بچانا چاہ رہے، ورنہ تو کمانا کیا مشکل ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پھر حرام کی آمیزش کے ساتھ. اور میں ایک ڈائلاگ یا وہ مقولہ ہے میں اکثر بولتا ہوں کہ بھائی حرام کمانا ہی ہے تو بندہ پھر کیا کہتے ہیں سیدھا سیدھا ہے وہ فحاشی کے دھندے میں جائے تاکہ مزہ بھی ملے اور پیسہ بھی ملے. اب آپ پورا دن جو ہے ماٹ کے اوپر اپنا منہ کالا کر رہے ہو محنت مزدوری کر کے، اور یہ پھر سگریٹیں اور غلط چیزیں بیچ کے تھوڑا سا اوپر پیسہ کما رہے ہو. فائدہ کیا؟ حرام کر لیا نا اپنا پیسہ. پورا دن آپ بیٹھے، آپ نے محنت کری یہ وہ، آخر میں یہ کہ چند دوائیاں بیچ کے چند پیسہ بنانے کے لیے، تو تم نے اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ المستعان. فسبحان اللطیف لما یشاء الرحیم بالمؤمنین. آیت نمبر 104. قد جاءکم بصائر من ربکم.
تمہارے پاس بصائر، آنکھیں کھول دینے والی چیزیں آ گئی ہیں تمہارے پالن ہار کی اور سے. فمن ابصرا فلی نفسی، تو جو کوئی ان کو دیکھ لے اور پہچان لے تو اس نے اپنے ہی نفس کا فائدہ کیا. ومن عمیہ فعلیہ، اور جو کوئی اندھا بنا رہے تو وہ اس کے اوپر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر حفیظ نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں. لم بینہ تعالی من الآیات البینات، تو اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے ہم سب کے لیے بالعموم، جو بھی قرآن حدیث یا دین کی فیلڈ سے جڑے ہوتے ہیں. یعنی گروپوں میں جا کے بدماشی کرنا، لڑنا. ایک دن تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مناظرے بازی ہوتی کیوں ہے؟ بھئی آپ آپس میں کیا کہتے ہیں، پیار محبت دوستی کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو انجوائے کرو. جیسے عیسائی کے ساتھ ہم معاملات کرتے ہیں، ہمیں پوری طرح دل میں پتہ ہوتا ہے کہ کافر جہنمی ہے اور وہ ہمیں جہنمی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کھاتے پیتے ہیں، دنیا میں جیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جتنے مختلف فرق ہیں وہ ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں. باقی معاملات تو اپنے چلاؤ، کھاؤ پیو انجوائے کرو لائف. اس میں لڑنے کی اور نفرتیں پالنے کی کیا بات ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ نہیں کہ یہ میں ایک ہوائی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو پریکٹیکل مثال دوں گا. میری یونیورسٹی میں، کیونکہ وہاں سب اس طرح کے اوپن مائنڈیڈ لڑکے ہوتے ہیں، فائنل ایئر کا دور تھا. ایک لڑکا تھا جو شیعہ تھا، ایک کٹر بریلوی تھا، باقی سب اکثریت دیوبندیوں کی تھی ہمارے گروپ میں، اور غالباً میں ہی ایک اہل حدیث تھا یا ایک آدھ اور تھا. محدثین والا ابو. اچھا مالکی تھا. تو اب لیکن ایک اس میں جو ہے وہ کٹر اہل حدیث. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے تو یقین مانو اس ہیئر لڑکے کے ساتھ اور بریلوی کے ساتھ ہم چائے پیتے تھے کیفیٹیریا میں، اور ساتھ پڑھتے بھی تھے، اور جب بیٹھتے تھے مائنڈ فریش کرنے کے لیے تو ایک دم کلیئر کٹ باتیں ہوتی تھی. منہ پہ کہتا تھا میں اسے کہ تم لوگ معاویہ کو نہیں مانتے، میرے سامنے تقیہ مت کرنا. تو وہ ہنستا تھا، مانتا تھا بات، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو امامت کو وہ بیان کرتا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ نفرتیں پال کے کیا فائدہ؟ یعنی کہ جس کی اس آیت پر نظر ہوگی نا، نفرتیں نہیں پالے گا. آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، آپ کے اوپر تھوڑی ہے کہ آپ اسے منواؤ، یہ تو اللہ کا کام ہے. میرے سامنے اسماعیلی ہو کوئی ہو، میں اس کے ساتھ پیار کے ساتھ ڈیل کروں گا، جیسے رسول اللہ ہر کافر کے ساتھ کرتے تھے. اگر وہ اندھا بننا چاہ رہے، اپنے لیے بن رہے، آپ کا کام ہے بات پہنچا دو، ایک دفعہ دو دفعہ، اس کے بعد آپ اپنا علمی کام کرو. کیوں اپنے آپ کو کھپا رہے ہو؟ گروپ بنائے ہوئے لڑکے 24 گھنٹے بحث ہو رہی، کوئی کام نہیں، فضول ٹائم ضائع. وما انا علیکم بحفیظ. ہاں جی مہد، ایسے ائمہ کے اقوال ہیں کہ حجر المبتدع اور یہ سب، لیکن یہ فینسی ٹرمز ہیں. انہی ائمہ سے پھر یہ بھی ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور گھر آ کے پھر احتیاطی ظہر پڑھ لیتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی تو آپ تو کافر سمجھتے ہو اس کو، تو جمعے کی نماز کیا کرنے پڑھنے اس کے پیچھے جا رہے ہو؟ کافر کے پیچھے کیا قادیانی کے پیچھے پڑھو گے؟ لیکن اب ہمیں امام احمد سے اس طرح کی بھی کہ جب کوئی نہ ملے تو یہ، بھائی جب آپ نے تکفیر کر دی تو پھر تو اس کے پیچھے جمعے کی نماز کا تک ہی نہیں بنتا. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے نوانسز ہوتے ہیں، اس لفظ پہ غور کرو. دیر آر اے لاٹ آف نوانسز. ایک بات کو کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. باقی یہ جو باتیں لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں نا، اتنے مبتدی والے خود، انہوں نے خود بھی مکمل طور پہ ہجر نہیں کیا ہوا ہوتا جی، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یعنی یہ بس یعنی ربی مدخلی کی جو ساری ٹیم تھی نا، یہ جو مل کے ساروں کو جو ہے وہ بدعتی، اللہ معاف کرے. اسی لیے آج کے درس سے یہ بات ریلیٹڈ ہے، ریکارڈنگ کھول چکا ہوں. یہ چیز ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے مخلص کرنا ہے. اگر آپ اللہ کے لیے مخلص ہو نا، دین یو ول ناٹ کیئر اباؤٹ دس. کیونکہ مسئلہ یہ کہ جب اللہ کے لیے مخلص ہو گئے تو بھائی اس بات کو سیریس لینا ہے. اللہ نے کہا ہے، اگر تو آپ ان اٹس آل سینس سمجھتے ہو تو پھر اچھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ نوانسز ہیں جیسے میں نے ابھی بیان کیا، تو پھر مسئلہ یہ کہ اس کو بیان کرنا چاہیے. جیسے مہاد نے ابھی جیسی جملہ بولا تو میں نے فوراً بات کو کلیئر کیا. نہیں، آپ تو لوگوں کو غلط امپریشن دیتے رہے، جبکہ آپ کو اور یہ میں بات کروں اعلی سبیل الفرد، کہ فرض کر لیتے ہیں کہ اسے ان نوانسز کا علم تھا، تو علم تھا تو تم نے دوسرے لوگوں کے اندر کیوں تشدید پیدا کری؟ اچھا جی، تو اب شیخ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لما بینا تعالی
من الآیات البینات، جب اللہ تعالیٰ نے واضح آیات بیان کر دی، والادلہ الواضحات، اور واضح ادلہ، الدالہ علی الحق، اور جو کہ حق کے اوپر آدھارت ہے اور حق کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، فی جمیل مطالب والمقاصد، تمام مطالب و مقاصد میں، نبہو العباد علیہا، تو اس نے پھر تنبیہ کری اپنے بندوں کی اس کے اوپر، وَأَخْبَرَ أَنَّ هِدَایَتُهُمْ وَضِدُّهَا لِأَنفُسِهِمْ، کہ ان کی ہدایت اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ سب انہی کے لیے، یعنی کہ ان کے نفسوں پر آدھارت ہے۔ فقال قد جاءکم بصائر من ربکم، بصائر من ربکم ای آیات تبین، یعنی کہ تمہارے پاس ایسی آیات واضح نشانیاں آ گئی جو کہ حق کا تبین کر دیتی ہیں، تبین الحق وتجعلہ للقلب، اور اس کو دل میں ڈال دیتی ہیں، وتجعلہ للقلب، اور وہ دل میں ڈال دیتی ہیں ان کو، بمنزلۃ الشمس للابصار، یعنی کہ جیسے سورج واضح روشن ہوتا ہے نا بصارت کے لیے، ایسے وہ چیزیں کچھ واضح ہو جاتی ہیں، لما اشتملت علیہ، جو اس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، من فصاحت اللفظ، یعنی کہ لفظ اتنا فصیح ہوتا ہے، وہ بیانی و وضوحی، اور اس کی وضاحت، دوح اور بیان، وہ مطابقتی للمعنی الجلیلہ، اور اس کی مطابقت معنی الجلیلہ سے، والحقائق الجمیلہ، اور حقائق جمیلہ، یعنی یہ بھی سمجھو یہ اب ایک فقہی نقطہ ہے کہ جب ہم نے بیان کیا کہ دین میں احتمال ہوتا ہے، تو اب احتمال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز میں احتمال نکالنے لگو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی نیت صاف ہوگی نا، جیسے میں اوپنلی منہ پہ کہتا ہوں کہ میں سر کے پارشل مسا میری مرضی تھی، میں چاہتا تھا کہ سر کا پارشل مسا دین میں ثابت ہو، لیکن اور کتنے احتمال نکالنے کے بعد، اور کتنے عرصے ہم بائے تبیزیہ کے قائل رہے، اور کتنے احتمال جہاں تک نکلے ان کو یوز کیا، لیکن بات کیا ہے کہ پھر ایک ایسی دلیل قاطع آ گئی کہ اب اگر اس کے بعد بھی میں بحث کروں گا نا، تو پھر میرے اوپر یہ ٹائٹل لگنا چاہیے، یا تو میں اسے مان لوں الحمدللہ مان لیا، اگر تو نہیں مانوں تو پھر بات واضح ہو جائے گی کہ نہ یہ اپنی اصول کا ہے اور منافق ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ جس نے سیکولرزم کا دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ اور صحابہ جو خلیفہ تھے اور وہ حکومتیں چلا رہے تھے سیکولرزم کی بنیاد پہ چلا رہے تھے، بڑی اس نے بحث کری، آخر میں جا کے جب یہ ہے، ارے نہیں وہ تو بہت کب کا اس کو معذور کر دیا، وہ ایک اور تھا، کیا نام ہے اس کا، تو وہ کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ جو ہے نا سیکولر، اب اس کو خلیفہ کہنے لگا یہ تو پہلے سے ٹرمینالوجیز تھی جو چلی بھی آ رہی تھی انہوں نے اڈاپٹ لی، میں نے کہا خلیفہ کی ٹرمینالوجی، میں نے کہا دکھاؤ کہ کون سے فارس یا روم کے بندے نے اپنا نام خلیفہ رکھا ہوا تھا، کوئی قیصر کہتا تھا، کسرا کہتا تھا، اس سے پہلے عرب کی جو قریش تھے وہ اپنے آپ کو یا تو سید کہتے تھے جیسے رسول اللہ نے فرمایا قوموا لی سیدکم، لیکن میں نے کہا خلیفہ کا لفظ دکھاؤ، میں نے کہا الٹا بلکہ اختلاف ہے کہ پہلے ابو بکر کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد ابو بکر کو، عمر کو جو شروع کا دور تھا اس میں کچھ سالوں تک کہا گیا خلیفۃ الرسول، اور پھر بعد میں امیر المؤمنین، مومنین کا امیر، میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، اب یہ تھی دلیل قاطع، اور میں نے کہا ابو بکر بتاؤ کہ کس لیے جنگیں کرتے پھرے معانین زکوٰۃ سے، میں نے کہا یہ سیکولر مسئلہ تھا، دین کا مسئلہ تھا، تو یہ تھی دلیل قاطع جس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہی، لیکن اس نے پھر بہانہ بنا دیا کہ آپ چیخ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں کر کے بات اس نے جو ہے نا وہ گھما دی، تو اب اس کے بعد بھی چونکہ وہ قائل نہیں ہوا تو بلاک، کیونکہ اب واضح ہو گیا کہ وہ ہدایت نہیں چاہتا، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ شروع میں کچھ جو امثلہ تھیں اس میں آپ بحث بازی یا کسی طرح آپ یعنی احتمال نکلتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ اکثر اس بات سے احتمال نکالتے ہیں کہ اسلام میں تو خلیفہ چننے کا کوئی پراپر نظام ہی نہیں ہے، ابو بکر کو یوں ہاتھ پکڑ کے انہوں نے بنا دیا، پھر وہ وفات کے ٹائم عمر کو بنا گئے اپنی طرف سے تنصیب کر گئے، اور عمر جو ہے وہ 6 رکنی کمیٹی بنا گئے، اور پھر یعنی کہ کوئی پراپر نظام نہیں ہے، تو چلو یہاں احتمال نکلتا ہے، یعنی کہ اگر ایک کلوزڈ محفل میں لمبی بحث ہو پھر تو یہاں بھی یہ بحث نہیں چلتی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ سبیل المثال اگر ایک ہم کم لیول کے بندے سے بات کر رہے ہوں تو اسے یہ پوائنٹ سمجھانا ذرا مشکل ہوگا، لیکن یہ جو آخر میں نے بات کری کہ خلیفۃ الرسول، میں نے کہا مجھے بتاؤ دنیا میں کون سا قیصر اور کسرا اپنے آپ کو رسول کہتا تھا، رسول کا منصب ہے ہی دین کے ساتھ ریلیٹڈ، تو ایک دینی بندے کا خلیفہ وہ دینی ہوگا یا سیکولر ہوگا، تو یہ تھی دلیل قاطع، اللہ المستعان۔
وقت جاکم بصر، یعنی کہ اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ بندہ اگر اس کے بعد بھی کرے نا، اس کا مطلب اب اس نے اپنے اوپر دروازوں کو بند کر لیے. جہاں واقعتاً احتمال ہو ہم مانتے ہیں کہ چلو احتمال جہاں ہے وہاں نکلتا ہے. والحقائق الجمیلہ لأنہا صادرۃ من الرب، والحقائق الجمیلہ لأنہا صادر، اور حقائق جمیلہ پر آدھارت ہے کیونکہ یہ رب کی طرف سے صادر ہے. وہی بات جو ہم نے شروع میں کری کہ یہ کریٹر کا کلام ہے، تو وہ تو جو ایک ایک لفظ بول رہا ہے نا، اور اس میں اگر ایک جگہ پہ بھی سما ہے یا واہ ہے تو وہ کسی دلیل سے. الذی ربا خلقہ، کہ جس تخلیق کی تربیت رب نے کی ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس بات کو کہاں کیسے بتانا ہے. بصنوف نعم الظاہر والباطن التي من ابتلی وجلیہ تبین الآیات وتوضیح المشکلات. فمن ابصر بتلک الآیات مواقع العبرہ وعمل بمتقاضیہ، یعنی کہ جس کسی نے ان آیات کو پہچانا اور بصارت اختیار کری، اور پھر بصارت اختیار کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کے والد آپ کے سامنے کھڑے ہو کبھی گناہ کرو گے تو جب اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم دینی بوائز ہیں تو اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا. فَلِنَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اس نے اپنی نفس کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غنی اور حمید ہے، یعنی سزاوار حمد و ثنا اور غنی ہے. ہی ڈزنٹ نیڈ اینی ون. ومن عمیہ، اور جو کوئی اندھا بنا رہا، بِأَنَّ بصر فلم یتبصر، یعنی اس کے پاس بصارت تھی، دیکھ سکتا تھا لیکن اس نے نہیں دیکھا. وزجر فلم ینزجر، اور وزجر بِأَنَّ بصر فلم یتبصر، یعنی اسے دکھایا گیا لیکن اس نے نہیں دیکھا. وزجر ولم ینزجر، یعنی کہ اسے ڈرایا گیا لیکن وہ نہیں ڈرا. وبین لہ الحق، اور اس کے لیے حق واضح ہو گیا. فما انقاد لہ ولا تواضع، لیکن اس نے اس کا انقیاد نہیں کیا، نہ تواضع اختیار کری. فانما مضطر عما هو علیہ، یعنی کہ پھر وہ مصیبت میں اور یہ اسی کے اوپر ہے. وما انا، اور میں نہیں ہوں، ایھا الرسول، اے رسول، علیکم بحفیظ، ان کے اوپر حفیظ. احفظ اعمالکم وارقب علی الدوام، یعنی کہ میں ہمیشہ تمہارے اعمال کی حفاظت نہیں کر سکتا، نظر نہیں رکھ سکتا. انما علی البلاغ المبین، میرے اوپر تو صرف بلاغ مبین ہے. وقد، اچھا دیکھو قرآن ہے نا، وہی بات آ گئی کہ کریٹر کا ایک ایک لفظ. اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ آپ کے اوپر تو صرف کیا ہے، وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آیت نکالو. المبین، انما علیک البلاغ المبین، تو بلاغ المبین کیسے ہوگا؟ بلغوا انی ولو آیا کے تحت، قرآن کے تحت سمجھا جائے گا نا، کیونکہ رسول اللہ تو کریشن ہے، انہوں نے ایک بات کہہ دی. قرآن میں غور کرنا ہے، یعنی کہ جو بلاغ کرے گا وہ بلاغ مبین کرے گا، اور جس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں وہ نقصان پہنچا دے گا. وقد ادیتہ، میں نے اس کو ادا کر دیا. وبلغت ما انزل اللہ الیہ، اور میں نے پہنچا دیا جو اللہ نے نازل کیا میرے اوپر. فہذہ وظیفتی، یہ میری جاب ہے. وما عدا ذلک، اور اس کے علاوہ جو ہے، فلست موظفا فی، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کے لیے میں موظف نہیں، یعنی وہ میری جاب نہیں، میرے ڈیوٹی میں شامل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر کافی لمبی ہو گئی ہے، سو وی گوٹا اینڈ اٹ. اور